کیا یہ جنات کسی ملک کو چلا سکتے ہیں؟ جنات ہیں یہ ابلیس کی اولاد ہے، وہ ہمارے اندر داخل بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں کسی طرح کا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، جنگلات میں رہتے ہیں، وہ ویرانوں میں رہتے ہیں، یہ ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہیں، جن کا اندر بھی صاف ہے باہر بھی صاف، ان کو جنات کو قابو میں نہیں کرنا پڑتا، وہ ویسے ان کے خادم ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم پیرزادہ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنا چاہیں گے جنات کے حوالے سے۔ جنات اصل میں ہیں کیا؟ ان کی طاقت کیا ہے؟ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کام سر انجام دے سکتے ہیں؟ اس ڈسکشن کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی وقار قادری، اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ جنات کیا ہیں اور دنیا کے اندر ان کا کیا رول ہے۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے جناب؟ سر ٹھیک ٹھاک۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جنات اصل میں ہیں کیا اور کس چیز کا نام ہے جنات؟ دیکھیے جی، جنات جو ہے یہ جس طرح ہم انسان ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حدیث پاک میں ہے اور بہت سارے ائمہ محدثین نے بیان بھی کیا کہ جس طرح انسان حضرت آدم کی اولاد ہے، چونکہ وہ پہلے آدمی تھے اور تمام آدمی اسی آدم سے ہیں، تو جو جنات ہیں یہ ابلیس کی اولاد ہیں۔ وہ چونکہ جن تھا تو اس کی اولاد سے آگے جنات ہیں۔ حضرت آدم کی اولاد سے مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، انسان منکر بھی ہیں، غیر منکر بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، عادل بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ اور سر سورۃ الانبیاء کے اندر جنات اور شیطان کو ایک ہی نام سے بلایا گیا، اس میں کیا حکمت ہے اور یہ بتائے گا کیوں بلایا گیا؟ دیکھیے، اپنا سورۃ الانبیاء میں سورہ اپنا بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اور بہت ساری جگہوں پہ جنات کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ ایک بات بالکل مسلمہ ہے کہ جنات کے وجود کا انکار کفر ہے، ہو نہیں سکتا انکار، چونکہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی نص سے ہے۔ اچھا، اب جب آپ سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے جو جنات کافر ہوں گے ان کو شیطان جنات کہا جائے گا، بالکل اس طرح جس طرح قرآن کہتا ہے شیطان من الجن والانس، انسانوں میں بھی شیطان ہیں اور جنات میں بھی شیطان ہیں۔ تو جو جنات میں سے شیطان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، گمراہ ہیں، وہ شیطان ہو گئے۔ اسی طرح انسانوں میں سے جو کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، گمراہ ہے، منافق ہیں، وہ شیطان ہو گئے۔ تو قرآن کے ہی مقامات پر شیطانوں کے ساتھ یہ اپنا جنات کو ہی شیاطین کے ساتھ نہیں بلکہ کئی مقامات پر انسانوں کو بھی شیاطین کے ساتھ ملا کے بیان کرتا ہے، چونکہ شیطان ہونا ایک صفت ہے، وہ جن کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی گمراہ ہونا ایک صفت ہے، وہ جن کی بھی ہو سکتی ہے، وہ انسان کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ انسان میں ہوگی تو انسان کو شیطان بنا دے گی، وہ جن میں ہوگی تو جن کو شیطان بنا دے گی۔ اصلاً نہ انسان شیطان ہے نہ جن شیطان ہے جی، اصلاً انسان ہے، اپنی ایک مخلوق، ایک وجود ہے، ایک نوع ہے، اسی طرح شیطان انسان۔ سر یہ وسوسوں کے حوالے سے کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ جن و انس دونوں میں وسوسے ڈالتا ہے؟ وسوسے کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں کہ جو شیطان ہے یہ اتنا اللہ نے اس کو تصرف دیا انسان پر کہ یہ ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وسوسے یہ انسانوں میں بھی ڈالتا ہے اور جنات میں بھی ڈالتا ہے، دونوں میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ وسوسہ ڈالنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ گمراہ کیا جائے، بے دین کیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اپنا ایک مرد اور ایک عورت اکٹھے کمرے میں نہ بیٹھیں، تنہائی میں نہ بیٹھیں غیر محرم۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں بھی وسوسہ ڈالے گا، اس کے ذہن میں بھی وسوسہ۔ اسی طرح جو جنات ہوتے ہیں ان میں بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جو اچھے ہیں ان سے برے کام کروانے کے لیے، جو برے ہیں ان کو مزید گمراہ کریے۔ تو وسوسہ ڈالنا شیاطین، اور یہ ایک سبجیکٹ سمجھ لیں آپ، انسان ایک نوع ہے، ایک الگ، جنات ایک الگ۔ اچھے کام بھی دونوں پر اپلائی کریں گے ہم، برے کام بھی دونوں پر اپلائی کریں گے۔ جس طرح انسان کام کر سکتا ہے اس طرح جنات بھی کام کر سکتا ہے۔ انسان مسلمان کافر ہوتا ہے، جنات بھی مسلمان کافر۔ انسان شریعت کا مکلف ہے، یعنی وہ جواب دے اللہ کی بارگاہ میں، شیطان اپنا جنات بھی جواب دہ ہیں۔ دو مخلوقات ہیں جن کے لیے شریعت نازل ہوتی ہے ہمیشہ، باقی جانور ہیں، چرند پرند ہیں، یہ سب معاف ہے۔ یعنی کہ کیا جنات بھی نیک اور بد ہوتے ہیں اور ان کا پتہ کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جنات نیک ہوتے ہیں، بد ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے طریقہ کار ہیں۔ ان کی کھانے پینے کے فرق سے پتہ لگتا ہے، ان کے رہائش کے فرق سے پتہ لگتا ہے۔ واش روم جانے کی دعا جو حدیث میں ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہ میں بے دین اور شیطان اور خبیث جنوں تھے اور خبیث جو مادہ جن ہے، جننی جس کو کہتے ہیں، ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو بالکل اچھے برے ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں وہ مساجد میں رہتے ہیں،
جو اچھے ہوتے ہیں وہ آبادیوں میں رہتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں وہ نیک جگہوں پر رہتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں وہ جنگلات میں رہتے ہیں، وہ اب ویرانوں میں رہتے ہیں جہاں پر کوئی نہیں ہوتا، جنگلوں میں رہتے ہیں، واش روم میں رہتے ہیں۔ اس لیے جنگلات میں داخل ہونے سے آپ کسی ایسی غیر آباد اور ویران جگہ جا رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پہ میری پناہ لو اور جنات سے اپنے آپ کو بری کرو۔ واش روم میں جاؤ تو اللہ کہتا ہے میری پناہ میں آؤ۔ تو ایسے تمام جگہیں، یہ دعاؤں پر غور کریں، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں یہ دعا کہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے پناہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کوئی تو ریزن ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ دعا بتائی۔ تو لہٰذا بعض مقامات بالکل متعین ہیں کہ جن سے متعلق ہمیں یہ امکان ہے کہ وہاں پر جو خبیث جنات ہیں، جو شیاطین جنات ہیں وہ رہتے ہیں، اس لیے ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اب پناہ مانگنے کا حکم بھی ایک اور وجہ بتاتا ہے، یہ بڑا اہم ہے پیرزادہ صاحب۔ آپ دیکھیے اگر وہ ہمیں کچھ کہہ ہی نہ سکتے تو ہمیں کیوں حکم دیا گیا پناہ مانگیں؟ اس کا مطلب ہے وہ تنگ بھی کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ہمارے اندر داخل بھی ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ہمیں کسی طرح کا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے مار بھی سکتے ہیں۔ اس لیے تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے اور ان سے شیطانوں سے پناہ مانگے۔ اچھا سر، کیا جنوں کو قابو کیا جا سکتا ہے، موکلوں کو؟ یہ ایک فضول بحث ہے، یہ ایک فضول چیز ہے، علمی طور پہ یہ کمزور ترین بات ہے۔ آپ عامل و بابوں کے پاس جائیں گے، ایک جہان یہاں پہ بیٹھا ہے ان کو قابو کرنے والا، لیکن جو نیک صالح اور اولیاء ہوتے ہیں، جن کا علم مضبوط ہے، جن کی باطنیت مضبوط ہے، جو اپنے نفس کی پاک صاف کر کے، جن کا اندر بھی صاف ہے باہر بھی صاف ہے، ان کو جنات کو قابو میں نہیں کرنا پڑتا، وہ ویسے ان کے خادم ہوتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اولیاء صالحین کے واقعات۔ حضرت سلیمان تو پھر نبی ہیں نا، میں نیچے سے بات شروع کر۔ اولیاء صالحین بے شمار کتب تصوف میں ہیں، کسی بزرگ، کوئی بزرگ درس حدیث دے رہے تھے، کوئی نیک بات بتا رہے تھے، جنات سننے کے لیے آئے تھے، جنات سنتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کوئی وظیفہ کیا تھا یا کوئی چلہ کیا تھا معاذ اللہ ان کو قابو کرنے کے لیے؟ اللہ نے ان کو تابع کر دیا تھا۔ تو اللہ کی وہ بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، اللہ چاہے تو اپنے نیک بندوں کے تابع کر سکتا ہے۔ لیکن یہ فلسفی جو بر صغیر پاک و ہند میں نا بہت چل پڑی ہے، موکل ہیں، اس نے قابو کیا ہوا ہے، وہ 40 دن فلاں کام کریں قابو، یہ فضول بکواس اور جہالت ہے۔ اچھا یہ بتائے گا، کیا یہ جنات کسی ملک کو چلا سکتے ہیں یا اس کے معاملات کو چلا سکتے ہیں؟ یہ تو جس نے بات کیا اس کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے نا، اگر آپ کہیں کہ آپ وہ دفتر میں نہیں آئیں گے اور آپ کے سارے دن کی ریکارڈنگ جنات آ کے آپ کی جگہ پہ کریں گے تو ہنسنے کے سوا کیا کہا جا سکتا؟ میں کہوں جی میں آفس میں نہیں آؤں گا، میری جگہ کا کام فلاں جنات کریں گے، میں ایک 40 دن لگاؤں، 4 جنات قابو میں کر لوں، مطلب جو کہ پرسیپشن ہے، اور اس کے بعد میرے سارے کام وہ چلائیں، میں تو ایزی ہو گیا۔ بھائی دنیا میں تو سب ایزی ہو جائیں، یہ فضول بات ہے۔ یہ حکومت، یہ ریاست، یہ معاملات اللہ نے انسان کو چلانے کے لیے بنایا اور انسان ہی چلاتا ہے، جنات کو اس کے لیے نہیں بنایا۔ جنات کو جن کاموں کے لیے بنایا وہ کام کر رہے ہیں۔ تو سر کیا جنات کی کسی ملک کے علاوہ کوئی بندہ پرسنل اپنا کوئی کام کروا لے یا اس طرح؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بڑے کام کروانا چاہے بھی، جس میں تخت بلقیس کے حوالے سے بھی جنوں سے کام ہے، پھر جو ہیکل سلیمانی تھا اس کی تعمیر کے حوالے سے بھی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ جتنی بھی آپ نے مثالیں دی ہیں یہ قرآن مجید کی مثالیں ہیں، یہ کسی عام بندے کے ساتھ اس کو منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نبی تھے اور نبی کی جو خصائص ہوتے ہیں انبیاء کے، جو عام انسانوں کے ساتھ نہیں وابستہ ہوتے، وہ نبی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اب ان کے کہنے پر تو ہوائیں چلتی تھیں، تو حضرت سلیمان تو اگر کوئی کہے کہ کوئی ایڈا نیک ہو جائے ہوائیں چلنے تو نہیں چلیں۔ سر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو انسان ہی تھے۔ بے شک انسان تھے، لیکن نبی انسان تھے۔ نبی اور غیر نبی میں فرق ہے، تو لہٰذا جو نبی کے تصرفات اللہ نے دیے اس کو کبھی غیر نبی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہاں سے یہ ثبوت بالکل ہے کہ جنات انسان کی مدد و نصرت اور معاونت بعض کاموں میں کرتے ہیں، لیکن میں اس فلسفے کو نہیں ماننے کے لیے تیار کہ انسان قابو کرتا ہے کرتے ہیں، بلکہ وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ کسی اچھے کام میں کر رہا ہے، وہ اللہ کے وہ بھی مخلوق ہے، وہ اس کی مددگار ہو جاتے ہیں۔ تو سر کیا مہنگائی کو کنٹرول کرنا بھی ایک نیک کام ہے؟ تو کیا مہنگائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں جنات؟ جی ہاں، مہنگائی کو کنٹرول کرنا نیک کام نہیں ہے، یہ تو بہت ہی نیک کام ہے آج کے دور میں۔ جو کچھ حکومت نے حال کر دیا ہے مہنگائی کے ساتھ، یہ بہت ہی نیک کام ہے، لیکن یہ جنات سے اگر کروانا ہوتا اللہ نے تو اللہ تو نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی مخلوق، اس کا کوئی بندہ، اس کی کوئی بندی بھوکی سوئے۔ تو اللہ نے ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے، جنات کے کندھوں پہ نہیں ڈالی۔ اللہ نے جنات سے نہیں پوچھنا ہاں بھائی دسو مہنگائی کیوں ہوئی، سیٹ پہ جنات بیٹھے ہیں، انسان بیٹھے ہیں، تو جو سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ جواب دیں۔
تو جن کو اللہ نے ذمہ داری دیا یا تو وہ اعلان کر دیں کہ کل سے سب ریزائن دیتے ہیں، سب لوگ ریزائن دے دیں، وہ ذرا پوری کی پوری کیبنٹ ریزائن دے دے، ٹھیک ہے، اور سب مل جل کے کوئی 40-50 جن قبضے میں کر لیں اور ان سے کہیں ملک چلائیں، یہ تو پھر مزیدار کام ہو جائے گا۔ تو سر کیا اگر کسی بھی ملک کے اہم ترین فیصلوں میں اگر جنات شمولیت اختیار کرتے ہیں تو کیا اس میں ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا؟ یہ تو بڑا زبردست لطیفہ ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں، اسکینڈینیویا ہے، اس میں یورپ ہے، پھر یورپ میں اوپر 4 ملک، اسکینڈینیویا 5 ملک ہیں جس میں اپنا ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، جن کی معیشت آسمانوں پہ ہے، امریکہ جو سپر پاور ہے، تو کیا ان کے پورے معاملات جنات چلا رہے ہیں؟ اچھا سر، کیا جنات سائنس کے اندر بھی مدد فراہم کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے نا، سائنس تو ہے محسوس کا سارا جو فزیکلی آپ ٹچ کر سکتے ہیں محسوس کا، اور جنات ہیں ہی ایک ماں برائی مخلوق، اس کے ساتھ تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی جو بندہ یہ سوال کرتا ہے نا، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے میرا خیال ہے۔ جنات ایک ماں برائی چیز ہے جو عقل سے جو آنکھ سے نظر نہیں آتی، ہاتھ سے چھوئی نہیں جاتی، اور سائنس کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے کہ کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پورا کا پورا میٹیریلزم ہے سائنس۔ جنات یہ پورا کا پورا میٹا فزکس ہے۔ کہ پاکستان کے اندر وہ تو کہیں کہ 40 دن میں چلا کر کے آپ زمین سے باہر، جی آپ 40 دن کا چلا کریں، 25-30 تکڑے قسم کے جنات کو کنٹرول اپنے قابو میں کریں، اس کے بعد سب گھر بیٹھ جائیں، ان سے معیشت چلوائیں، ان سے راکٹ بنوائیں، ان سے ایٹمی پلانٹ چلوائیں، ان سے جناب وزارت عظمیٰ چلوائیں، ان سے۔ تو سر غیب کے علم کے حوالے سے بتائیے گا، کیا جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ غیب کا علم جنات وغیرہ کو نہیں، اللہ کی ذات کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے، جتنی توفیق میسر آتی ہے، وہ بعض پہلو اس پر انکشاف کر سکتا ہے۔ آپ کسی انسان کے حوالے سے علم غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اچھا سر، جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو دیکھ لیں، جادو ایک چیز ہے، اس کا لغوی معنی ہے سحر، اس کا مطلب ہے سحر سے بنا ہے۔ لغوی معنی ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا، ایک چیز اصل میں اور ہو اور اس کو اور بنا کے پیش کرنا، اور ہمارے معاشرے میں ایک زبردست کاروبار ہے یہ، خاص طور پہ جو خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ تو جناب اس کے پیچھے یوں لگی ہوئی ہیں نا جیسے لگنے کا حق ہے۔ سر یہ کالا جادو کی کیا حقیقت ہے؟ کالا جادو دیکھیے جی، جادو کی اقسام میں سب سے شدید تر اقسام ہے، یہ ہوتا ہے، اور یہ کفری عمل ہے جو بھی یہ کرتا ہے۔ کیا یہ شیطان کے ذریعے ہوتا ہے؟ کالا جادو دیکھیے، جادو کی اقسام میں سے ایک سب سے شدید تر قسم ہے، یہ شیاطین ہی کے ذریعے ہوتا ہے، جنات کے ذریعے ہوتا ہے، شیاطین کے ذریعے ہوتا ہے، تمام الٹے کاموں کے ذریعے ہوتا ہے۔ کالا جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، یہ کفر ہے کرنا اس کو۔ اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی ہم کر تو نہیں رہے، ہم تو توڑ کروا رہے ہیں، ہم پر تو کسی نے کیا تھا، ہم تو توڑ کروانے جا رہے ہیں، تو اس کا توڑ بھی نہیں ہوتا، ڈھونگ ہے یہ سب۔ تو سر کیا برائی پھر اچھائی پہ غالب ہے؟ نہیں، بالکل غالب نہیں ہے۔ اس کے توڑنے کے لیے جو قرآن مجید میں کچھ صورتیں ہیں اور کچھ دعائیں حدیث پاک میں ہیں، بس اس حد تک رہنا چاہیے۔ دیکھیے ایک بندہ اگر آپ کو ایک نہایت نچلی سطح پہ جا کے آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے اور آپ بھی اسی سطح پہ جا کے کرتے ہیں اور جواز یہ بناتے ہیں کہ اس نے کیا تھا، تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ تو جب آپ نے اپنا معیار اوپر رکھنا ہے تو آپ کو کچھ تو سیکریفائز کرنا ہے نا، یو ہیو ٹو سیکریفائز سم تھنگ، تب آپ کا معیار کام وہ رہے گا۔ تو لہٰذا آپ اس کی سطح پہ اتر کے وہ نہیں کام کر سکتے، جو آپ کو جائز حدود دی گئی ہیں اس کے اندر اپنا تحفظ۔ تو سر آخری سوال آن اے لائٹر نوٹ، کیا پنجاب پولیس بن سکتی ہے جنات؟ دیکھیں جی، اللہ کرے کہ جنات کی فورس آئے اور وہ پنجاب پولیس کی ٹھکائی کرے اور ٹھیک کر دے، تو یہ تو ہم سب کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی۔ تو صرف پنجاب پولیس نہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کی ٹھکائی کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ پروفیسر علی وقار صاحب موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ جنات کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔